پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے آپ سب نے دیکھا کہ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا اس کے بعد یہاں پہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا، مہنگائی کی ایک لہر اور طوفان آ گئی۔ آپ کو یاد ہے کہ کویت کے دوران اور ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس تمام صورتحال کے باوجود پاکستان کی معیشت کو عمران خان نے ڈائریکشن دی۔ 6% جی ڈی پی گروتھ تھا ہمارا، ریکارڈ ریمیٹنسز تھے، ریکارڈ ایکسپورٹ تھے، انڈسٹری فل کیپیسٹی پہ چل رہی تھی۔ آپ کے یہاں پہ نئے منصوبے، فلاح کے منصوبے چل رہے تھے، صحت انصاف کارڈ آپ نے عام کر دیا، احساس پروگرام کر دیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ 5 دہائیاں بعد پاکستان میں ڈیم بن رہے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ امریکہ نے ایک سازش کر کے اپنے غلاموں کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا۔ اس 8 مہینے میں کیا ہوا ہے؟ پاکستان میں جو امن و امان کی خراب جو بہتر صورتحال تھی اس کو خراب کر دیا گیا۔ آپ نے یہاں پہ اپنے ملاکنڈ ڈویژن میں اور سابقہ فاٹا میں دیکھا کہ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا پھر اس کے بعد کوئی کمٹمنٹس ہوئے اور پھر اس کے بعد اس کا نقصان ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ عوامی جو ریئیکشن تھا اس کی وجہ سے تو وہ رکا، لیکن پھر بھی یہ خطرہ ہے اور یہ تلوار آج کے دن تک لٹک رہی ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ صحافیوں کے اوپر تشدد، ارشد شریف کو شہید کیا گیا، اس کو پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، صابر شاکر ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، ایاز امیر کے اوپر تشدد ہوا، عمران ریاض خان کو جیل میں ڈال دیا گیا، معید پیرزادہ پاکستان سے باہر گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ میڈیا کے اوپر پابندی لگاؤ، کارکنوں کے اوپر تشدد کرو، لوگوں کو ہراساں کرو، گھروں کے اوپر چاپے مارو، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج پوری قوم کہہ رہی ہے اور پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے تو اس وقت الیکشن ملک کی ضرورت ہے کہ آپ فوری اور شفاف انتخابات کریں، قوم فیصلہ کرے۔ قوم نے امریکی غلاموں کو مسترد کر دیا ہے، امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر دیا ہے۔ قوم کو فیصلے کا اختیار دے کہ وہ خود فیصلہ کرے، اپنی قیادت چنے اور وہ پاکستان کی خودداری کے اوپر پھر فیصلے کرے۔ ایک چیز دوسرا میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں، اعظم خان سواتی صاحب 75 سال کا ایک بزرگ شخص، اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس کے پوتوں نواسوں کے سامنے اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اس کے ساتھ غیر انسانی جس طرح 75 سالہ شخص کے اوپر آپ نے زیادتی کی، تشدد کیا، وہ پورا پاکستان اس کے اوپر رو رہا ہے۔ لیکن جب وہ فریاد کرتا ہے، اپنی آواز اٹھاتا ہے، ارشد شریف شہید نے بھی 12 جولائی کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا، اپنے جو ان کو تھریٹس مل رہے تھے اس سے آگاہ کیا تھا، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ارشد شریف شہید ہوا، وہ غریب الوطنی میں چلا گیا، اس کی قاتلوں کو انشاءاللہ اللہ عبرت کا نشان بنائے گا۔ لیکن جو اعظم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ فریاد کر رہے، تقریر کر رہے، ہوتا کیا ہے کہ اس کی تشدد کے اوپر کوئی ایکشن نہیں، کوئی قانون جو ہمارا ہے حرکت میں نظر نہیں آتا۔ آئین یہاں پہ موجود ہے لیکن لگتا ہے، اور میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آئین معطل ہو چکا ہے؟ لیکن ہوتا کیا ہے؟ سنیے، اعظم سواتی نے تقریر کیوں کی، اس نے نام کیوں لیا، اس کو پھر سے گرفتار کیا گیا، جہاز آتا ہے اور جہاز سے اس کو بلوچستان لے کے چلتے ہیں اور اس کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے۔ تو آپ کیا پیغام دے رہے ہو؟ دنیا میں اپنا تماشا بنایا ہوا ہے۔ عمران خان کو، پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم اور عالم اسلام کے سب سے مقبول لیڈر، عالم اسلام کے ترجمان عمران خان کو گولیاں لگ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ایف آئی آر درج کرو، ایف آئی آر تک درج نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا، کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ ارشد شریف شہید کے شہادت کے بعد بھی لوگ خطوط لکھ رہے ہیں، آپ سب بھی خط لکھ رہے ہو چیف جسٹس صاحب کو، ایکشن نہیں لیا جاتا۔ عمران خان کو گولیاں لگتی ہے، سابقہ وزیر اعظم ہے، پاکستان کا مقبول ترین وزیر اعظم اور لیڈر ہے، اس کے حملہ آور کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہوتا۔ اعظم سواتی فریاد کرتے ہیں، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، لیکن الٹا کیا ہوتا ہے؟ الٹا پھر اس کو بلوچستان لے کے چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ آج پاکستانی سوال کر رہے ہیں، پاکستان سوال کر رہے ہیں کہ دنیا میں اپنا تماشا مت بناؤ، پاکستان کے آئین اور قانون کو اپنے پاؤں تلے مت روندو۔ یہاں پہ ہم سب کا یہ سوال ہے، ہم بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آئین اور قانون معطل ہو چکا ہے پاکستان میں؟ کیا یہ طاقتور کے لیے الگ پاکستان اور کمزور کے لیے الگ پاکستان ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے قومیں، بہت قومیں اس لیے برباد ہوئی کہ وہاں پہ طاقتور کے لیے الگ اور کمزور کے لیے الگ قانون تھا۔ دو قانون نہیں چل سکتے، دو نظام نہیں چل سکتے، اور آپ کب تک اپنی نااہلی کو چھپاؤ گے؟ ملک ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پہ ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر ایسی صورتحال بن گئی نا، گلی محلے میں لوگ آپس میں لڑیں گے۔
اگر ڈیفالٹ کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس کے بعد کیا ہوگا, مہنگائی کہاں پہ جائے گی, انویسٹمنٹ یہاں پہ بالکل نہیں آئے گی, ویسی بھی بند ہو چکی ہے, کارخانے نہیں چلیں گے, لوگ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں گے. سری لنکا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو ایسی صورتحال کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. خدا کے لیے ہمارے پاس ٹوٹل 4 مہینے ہیں, تو اس سے پہلے آپ انتخابات کرائے تاکہ ایک ایسی قیادت آ جائے جس کے اوپر دنیا کو بھی اور پاکستان کو بھی, پاکستانیوں کو اعتماد ہو, جو آپ کے فیصلے کر سکے, جو ملک کو یہ ڈیفالٹ ہونے سے بچائے. تو یہ اسی پہ ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور اعظم سوادی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں. ہم حق کے لیے, صداقت کے لیے, اپنے ملک کے لیے کھڑے رہیں گے. یہ جو ایک ظلم کا دور تھا 8 مہینے کا, میرے خیال سے یہ ختم ہونے کی طرف ہے. لیکن قوم ایک اور سوال بھی پوچھ رہی ہے کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جس انداز سے غلط فیصلے کیے جا رہے تھے اور تشدد تھا, تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ 29 نومبر کے بعد تبدیلی نظر آ جائے گی اور پالیسیز کا تسلسل نہیں ہوگا. تو آج لوگ سوال پوچھنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا ان پالیسیز کا تسلسل آج بھی قائم ہے. اسی سوال کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. سر ایک بات پوچھنا چاہیں گے کہ آپ نے اسپیکر نے کہا کہ عمران خان کی جب فائرنگ ہوئی تھی تو اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. اس پنجاب میں تو آپ لوگوں کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو لہٰذا آپ کس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایف آئی آر نہیں ہوا؟ دیکھیے یہی تو حال ہے کہ ہماری پنجاب میں حکومت ہے, بالکل آپ نے ٹھیک بجا فرمایا. شہباز گل چلا جاتا ہے اڈیالہ جیل, اور اڈیالہ جیل والے کہتے ہیں کہ اوپر سے حکم ہے. پولیس رابطہ کر کے کہتے کہ اوپر سے حکم ہے. یہ اوپر تو صرف اللہ کی ذات ہے. یہ پاکستان میں ہے, کون اللہ کی زمین پہ خود کو خدا سمجھتا ہے, یہ انہی کو میں نے مخاطب کیا. نمونہ سادہ ختم نہیں ہے. ہاں اسمبلیوں کے بارے میں کیا خان صاحب نے جو اعلان کیا تھا اسمبلیوں کے بارے میں پنجاب دیکھیے, اور صوبائی پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری طور پہ انتخاب کرائے. اگر 66% پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہو تو یہ تو آپ کر نہیں سکتے نا کہ آپ کہیں کہ نہیں جو وفاقی یا جو نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہیں وہ بعد میں کر لیں گے. اگر 66% پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ الیکشن کریں. لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے. اس کے اوپر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے دونوں کے وزراء اعلیٰ نے اختیار عمران خان صاحب کو دیا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کہیں گے, آپ اپنی اسٹریٹجی دے کے, پالیسی دے کے, جس دن آپ کہیں گے صرف 5 منٹ لگیں گے. اور یہ 5 منٹ وزیر اعلیٰ صاحب سے میں نے پوچھا, محمود خان سے, میں نے کہا کہ 5 سے 10 منٹ آپ نے عمران خان کو کیوں کہا کہ لگیں گے, یہ تو 1 سیکنڈ میں بس 10 خطے اور لگ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں 10 منٹ تک اس لیے لگیں گے, گورنر ہاؤس بھی سمری لے کے جانی ہے, تو اس میں وہ فاصلہ بھی میں نے ٹائم اس فاصلے کا بھی بتایا ہوا ہے. تو یہاں پہ تو عمران خان کی سپاہی ہے, اور عمران خان کی اگر یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ہم یہ اسمبلیاں تحلیل کر کے اگر یہاں پہ انتخابات ہوں گے انشاءاللہ تو 3-4 مہینے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ 2/3 اکثریت تو پہلے سے ہماری خیبر پختونخوا میں ہے, اور اس دفعہ شاید پوری کی پوری اسمبلی جو ہے وہ یہاں پہ تحریک انصاف کے نمائندوں سے بری پڑی ہوگی انشاءاللہ. تو عمران خان کے حکم کا انتظار ہے, جب وہ کہیں گے انشاءاللہ ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے. لانگ مارچ کے حوالے سے بتایا کہ پہلے لانگ مارچ جب شروع ہوا تھا تو لوگوں میں بڑے جوش خروش پایا جاتا تھا, لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا جا رہا تھا, ابھی پینڈے تک محدود تھا. تو اگلے عمل مطلب اب آپ لوگوں کا کیا ہے کہ لانگ مارچ کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رکھیں گے, اس کے بعد وہ دیکھیے یہ حقیقی آزادی ہے. حقیقی آزادی کی مطلب کہ پاکستان کے آزادی کو 75 سال ہو گئے, لیکن آج بھی جو ہمارا نعرہ تھا اس وقت پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا. کبھی آپ امریکہ کے آگے جھک جاتے ہو, کبھی سندھ ہاؤس میں منڈی لگ جاتی ہے پیسے کے آگے جھک جاتے ہو, کبھی ڈالر کے آگے جھک جاتے ہو, کبھی کسی اور ملک کے سامنے ان کی غلامی کرتے ہو. آپ کا جو اس وقت امپورٹر وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم بیکاری ہے. آپ کا موجودہ وزیر دفاع کہتا ہے کہ ہمیں تو ڈرپ لگی ہوئی ہے امریکہ کے, اگر امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیا تو ہم مر جائیں گے. مطلب یار بے شرم لوگوں, لا الہ الا اللہ پہ جو نا ملک بنا ہو تو وہ کسی کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ وہ کس طرح خودداری سے ہٹ کر فیصلے کر سکتا ہے, کسی کی بیکاری ہو سکتا ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں, یہی حقیقی آزادی کی تحریک ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ, اس مقصد پہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. حقیقی آزادی کی تحریک ایک مارچ کی تحریک نہیں ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا تب تک جب تک پاکستان میں صحیح معنوں میں طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون نہیں ہوتا, جب تک یہ 2 پاکستان جو بنے ہیں یہ چھوڑ کے ایک پاکستان نہیں ہوتا, جب ہر پاکستانی اور ایک عام ریڑھی والا بھی سمجھے
کہ اگر میرے ساتھ نا انصافی کوئی کرے گا اور میں کھڑا ہوں گا تو مجھے انصاف ملے گا. جب اس کا یہ اعتماد ہوگا, یہ حقیقت آزادی ہوگی. جب آپ کا وزیر اعظم عمران خان کی طرح جس طرح اقوام متحدہ میں کھڑے ہوئے تھے, خودداری سے بات کرے گا, دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا, اور تب آپ کی پالیسی بنے گی. آزاد پالیسی اگر بن جاتی, عمران خان رشیا گیا, اس کے اوپر بڑی تنقید کی گئی کہ رشیا کیوں گئے. وہ بھئی آزاد قوم ہے, اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کرتا ہے. عمران خان اس لیے گیا کہ تیل دنیا میں مہنگا ہے, 33% ہمیں تیل سستا مل جائے گا. تو اگر تیل پاکستانیوں کے لیے سستا مل جاتا تو ہمارا فائدہ تھا نا. تو امریکہ کون ہوتا ہے؟ اس لیے تو عمران خان نے کہا کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں, ہم اپنے فیصلے کریں گے, ہم دنیا کی نہیں اپنے 22 کروڑ لوگوں کی ذمہ دار ہے. دوسرا آپ نے کہا آٹا, گندم, اگر ہمیں رشیا سے سستا مل جاتا تو لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ کم ہوتا نا. لیکن عمران خان کا تو یہ قصور ٹھہرا. فرزند زرداری کہتا ہے, بھکاری کہتا ہے, سب کہتے ہیں کہ عمران خان کو کیا ضرورت تھی رشیا جانے کی, یہ بیان دینے کی کہ ایبسولوٹلی ناٹ, تم غلام ہو, تم بھکاری ہو, ہم خوددار ہیں, لا الہ الا اللہ پہ ہمارا ایمان ہے. تو یہ حقیقی آزادی ہے کہ خودداری سے اپنے فیصلے کر سکو, کسی کے سامنے جھکو مت, اپنی لوگوں کے لیے انصاف کا معاشرہ. جو ریاست جو مدینہ کی ریاست تھی, پہلی فلاحی ریاست, اس طرز پہ اپنے لیے اس ملک کو کھڑا کر دو, تو پھر اس کے بعد یہ حقیقی آزادی کی تحریک آپ کی مکمل ہوگی. اس سے پہلے یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور یہ انتخابات, یہ مارچ اس کی ایک کڑیا ہوتی ہے. مارچ میں آپ نے کہا پنڈی کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ تھا, جو لوگوں نے کور کیا لاکھوں کی تعداد میں, 18-20 کلومیٹر تک لوگوں کو سر ہی سر نظر آ رہے تھے, اور یہ ہر طرف تھا. تو یہ ماحول تھا, اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو حقیقی آزادی کی طرف لے کے جائیں گے.